نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون ناتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القطعات إلا الشعب كذلك لا يجتنى من قربهم إلا قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا رواه ابن ماجہ. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بلکہ عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت سے کچھ لوگ عنقریب دین سیکھیں گے. کچھ لوگ، سب کو تو توفیق ملتی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ضرور دین سیکھیں گے. وہ یقرؤون القرآن، اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے یقولون ناتی الامراء کہ ہم بڑے بڑے مالداروں کے یہاں آتے ہیں، یعنی سلطان، وزیر یا اس کے نائبین، بڑے بڑے امراء کے پاس، بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہم آتے ہیں تو ہم حاصل کرتے ہیں ان کی دنیا سے کچھ. جب ان کے پاس آتے جاتے ہیں تو ان کی دنیا سے کچھ فائدہ یہ اٹھاتے ہیں. وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، اور ہم ان سے الگ تھلگ رہتے ہیں اپنے دین کے معاملے میں، اس لیے کہ زیادہ تر مالداروں کا حال اچھا نہیں ہے، وہ بڑے امتحان میں. تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے دین میں الگ رہتے ہیں. جب وہ دین کا کام نہیں کرتے یا دین کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اب سرکار فرماتے وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، کہا ایسا نہیں ہو پائے گا کہ دین کے معاملے میں یہ ان سے الگ ہو جائیں اور دنیا کے معاملے میں ان سے گھلے ملے رہیں اور فائدہ اٹھائیں. کہا ایسا نہیں ہو پائے گا. یہ ایسے ہی جیسے قطعات سے کچھ نہیں چنا جاتا سوائے کانٹے کے. قطعات اس درخت کو کہتے ہیں جس میں صرف کانٹا ہوتا، پھل نہیں ہوتا. وہ پھل والا درخت نہیں ہے، صرف کانٹے والا. تو کانٹے والے درخت سے سوائے کانٹے کے اور کیا حاصل ہوگا؟ کما لا یجتنی من الخطأ الا الشوک کذالک، ایسے ہی نہیں حاصل کیا جائے کہ ان کی نزدیکی سے، یعنی عمراء اور رؤوسا، سلطان و شیوخ، عمراء اور وزراء، ان کی صحبت سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، مگر ان کی صحبت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ کہہ کے حضور رک گئے. تو محمد ابن صباح یہ شیخ ہے بخاری و مسلم کے بھی. بخاری و مسلم کے جو شیوخ میں ہیں وہ محمد ابن صباح بہت بڑے محدث ہیں. کہا اسی طرح امیروں کی صحبت میں سوائے گناہ کے آپ کو کچھ نہیں ملے. یعنی جو دنیا میں لگ پت ہے، وہ جو دیندار امیر ہے اس کو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے امیر، ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جو جن کی آنکھیں دین سے ٹھنڈی ہیں ان کا کوئی جواب. لیکن وہ لوگ جو صرف دنیا میں ڈوب چکے ہیں پوری طرح سے اور دین کی کسی روایت پر وہ ٹھنڈے دل سے عمل کرنے کے لیے نہیں تیار، ان کی بات ہے. تو ان کی صحبت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مگر کہ حضور رک گئے. تو محمد ابن صباح کہتے ہیں سوائے گناہ کے، یعنی خطا، ان کے ساتھ رہ کے صرف گناہ حاصل ہوگا اور صرف خطائیں ہوتی رہیں گی، بھول چک ہوتی رہے گی. الا قال محمد ابن صباح کانہ یعنی الخطایا، گناہ. اب پتہ چلا کہ درویش جو سچے ہیں ان میں بھی بہت کم ملیں گے سچے. ان کی صحبت میں رہ کے آپ خوب نیکی کما سکتے ہیں. جو صحیح معنوں میں درویش ہیں، جب تک آپ ان کے ساتھ لگے رہیں گے نیکی کماتے رہیں گے اور خدا کی طرف بڑھتے ہی رہیں گے آپ. لیکن سلطان و شیوخ، امیر اور وزیر کے پاس رہ کر کے آپ سوائے گناہ کے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. یعنی جو دنیا میں بالکل لت پت ہیں. اس لیے کہ مالداروں کی دو قسمیں ہیں. ایک مالدار وہ ہے جو بالکل دنیا میں لت پت ہے، اسے دینی حقائق سے کوئی سروکار نہیں، بہت کم دین کی طرف اس کی توجہ ہے، وہ سر سے پاؤں تک دنیا کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، یہ اس کی بات چل رہی ہے. تو اس کی صحبت سے بچو، ورنہ تو کچھ ایسے بھی مالدار ہیں
کہ جنہوں نے اپنی مالداری کو خدا کی راہ میں اس طرح خرچ کیا ہے اس پر رشک آتا. جان کی بات وہ حضور نے خود ہی فرمایا ہے کہ حسد اگر جائز ہوتا تو صرف دو کے لیے ہوتا. ایک تو وہ مالدار جو صبح شام اپنی دولت دین کی راہ میں لٹانے میں لگا, اگر جائز ہوتا تو اس پر حسد کر سکتے تھے آپ. جیسے لوگ جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لگتی ہے تو لگ جائے, اسی طرح وہ اپنا مال لے کے خدا کی راہ میں ہر وقت پھرتے ہیں کہ اگر یہ لگ جائے اللہ کی راہ میں تو بہت اچھا ہے. اگر حسد جائز ہوتا تو اس کے اوپر حسد کر سکتے تھے. تو حسد تو نہیں جائز ہے لیکن رشک جائز ہے. یعنی اس طرح آرزو آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ جیسا کچھ تو نے اس کے ساتھ کیا ہے مجھے بھی کچھ اس میں سے چیٹا نصیب ہو کہ ہم بھی دین کی راہ میں بہت کچھ کریں. ایک وہ دوسرے وہ علم والا جو صبح شام دین کا علم خرچ کرنا لٹا رہا ہے. یہ دو اگر رشک جائز ہوتا تو دو کے اوپر ہوتا تو مالداروں کی تو. لیکن یہ ایسے مالدار بہت کم ہیں بہت کم ہیں, اور وہی جو ہے قوم کی آبرو بنے ہوئے ہیں جو اپنا مال دین کی راہ میں بے تحاشا لٹا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ان مالداروں کے مال میں کبھی کمی نہیں آئی بلکہ وہ اور زیادہ ہی ہوتا رہا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال صبح و شام لٹاتے رہے. اور انہی والوں کو بھی میں نے دیکھا جو صبح و شام حضور کا علم بانٹنے میں لگے ہیں, ان کے علم میں بھی کچھ کمی نہیں ہے بلکہ ان کا علم زیادہ ہی ہوتا رہا, کہیں بخل نہیں کیا. اس حدیث پاک میں درسیت دیا گیا کہ کسی مالدار سے آپ اس لیے قریب نہ ہو کہ کچھ دنیا کا فائدہ ہی حاصل کرنا ہے, کبھی بھی قریب نہیں ہوگا. ہاں اس لیے ضرور اس سے قریب ہو کہ اگر دین کی راہ سے کچھ ہٹ گیا ہے تو اسے آپ دین سے قریب کر دیں, اس لیے آپ قریب ہو جائیں اس سے. لیکن اس کی دنیا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ قریب ہوئے تو کانٹا چننے آپ گئے, پھول چننے کے لیے نہیں گئے. ان کے یہاں سب کچھ بھی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں عمرہ میں سے سلطان و شیوخ میں سے جو دین کے لیے جیے اور دین کے لیے مرن, بہت کم ہیں ضرور. اب ہم پورے دور بنو امیہ کو جب دیکھتے ہیں جو 90 سال کے اوپر دراز ہے, 90 سال تک رہا دور بنو امیہ, جب اس پورے دور کا ہم مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو مجھے شاہوں میں صرف عمر ابن عبدالعزیز دکھائی دیتا, ایک دکھائی دیتا 90 سال میں ایک. سن رہے ہیں اتنی قلت ہے. اور دور بنو العباس کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ تقریباً جو ہے 500 برس تک تھا, بہت لمبا پیریڈ اس کا تھا. اس 500 برس میں صرف ایک کو وہاں بھی پاتے ہیں, وہ ہارون الرشید. وہ اتنا دین کا شائق تھا ہارون الرشید کہ میں کیا بتاؤں. جب کبھی علماء کی وہ دعوت کرتا تھا تو خود خلیفہ تھا لیکن غلاموں سے یہ نہیں کہتا تھا کہ تم علماء کا ہاتھ دھلاؤ, خود علماء کا ہاتھ دھلاتا تھا. ہاتھ دھلانے کے لیے خود پڑھتا. جب یہ علماء کا ہاتھ دھلا رہا تھا ایک دعوت میں تو ایک نابینا عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے. جب ان کا ہاتھ دھلانے لگا تو کہنے لگا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ہاتھ کون دھلا رہا. تو اس نابینا عالم نے کہا کہ میں تو نابینا ہوں, میں کیا جانوں کہ کون ہاتھ دھلا رہا, مجھے کیا معلوم کون. مجھ سے کہا کہ ہاتھ بڑھا, یہ بڑا ہے, دھو رہا ہوں. کہا خلیفہ خود آپ کا ہاتھ دھلا. بس دعا نکل گئی اس عالم سے, تم نے ہمارا ہاتھ دھلایا, اللہ تمہارا دل دھو دے. تو ایسے بھی تھے. خیر یہ تو ہمارے یہاں کی ایک داستان ہے. یہاں یہ تو اپنوں کی داستان میں کہہ رہا تھا. ایک بار میں ایک ایسی دعوت میں تھا جس کا اہتمام غیروں نے کیا تھا, حکمرانوں نے کیا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ ہماری جماعت ہے, علماء کونسل یہ کھائے گی, مجھے باہر کا کھانا نہیں چلتا ہے, میں جاتا ہوں. تو وہاں حکمرانوں نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں, بھلے آپ چکھ لیجیے لیکن آپ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا نام نہیں لے رہا ہوں, نہ لینے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کیا کھڑے کھڑے کھاؤں میں, اب تو یہ کھڑے کھڑے کھانے کا دستور ہے, پلیٹ ہاتھ میں لے کر. وہاں بھی وہی تھا. میں نے کہا پھر یہ جو اب سے چکھنے کو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کھڑے کھڑے کھاؤں میں. کہا نہیں سوال نہیں, آپ حکم دیں. ابھی فوراً میز کرسی لگ جاتا. اتنی دیر میں لگ بھی گئی, لگ. تو میں نے کہا یہ بڑے حکمراں ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, یہاں یہ معاملے کی بات بتا رہا ہوں, نام بالکل نہیں لے رہا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چکھ لیتا ہوں, آپ ایسا رہتے ہیں. تو بیچارے وہ سموسا وغیرہ جو کچھ چکھانے کے لیے بھی چکھ لیجیے, وہ بھی چکھاتے رہے. تو میں نے کہا میرا تو پیٹ بھر گیا چکھنے میں, کھانا کیا کھاؤں. میں نے کہا بس مہربانی کر کے بس ہو گیا, میں نے چکھ لیا. جلدی سے اٹھا. تو جب میں اٹھا تو وہ حکمراں خود بھی اٹھا اور نل اس نے کھولا, وہ وزیر اعلیٰ ہے, اب اس وقت بھی بہت بڑی پوسٹ. تو ایک دور وہ ہے کہ خیر جو ہیں اتنے مؤدب اور مہذب ہیں, وزیر اعلیٰ ہو کے ہاتھ دھلانے کا ایک گرے پڑے آدمی کا, اور ایک ہمارے یہاں جا کے ہاتھ دھو لیجیے اور یہ کر لیجیے. میں بیٹھ کے بیڑی پیتا ہوں, سگریٹ پیتا ہوں.
کیا رہ گیا ہے؟ کچھ سیکھا ہی نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ نل کا پانی وہ خود کھول رہا ہے اپنے ہاتھ سے. میں نے کہا میں دھو لوں گا. نہیں میں دھو لوں. آج بھی اس وقت بھی اس دور میں بھی وہ حکومت کو جس طرح چاہے موڑ دے, آج بھی اس کی بات میں کر رہا ہوں. تو ایسے لوگ حکومت نہیں کریں گے. اور یہ نہ چپی دی کا چور کوئی یہ ملے ہے, کوئی کارپوریٹر ہے, کچھ نہیں, بس چند ٹکے جمع کر کے پھولے نہیں سنبھال رہے ہیں, اپنے آپ سے باہر ہے. کوئی سلیقہ نہیں, کوئی شعور نہیں, کوئی تمیز نہیں, کوئی راہ نہیں, اچھے چل رہے ہیں. تو اس نابینا عالم کی بات کر رہا تھا میں, ہارون رشید کے لیے. اس نابینا عالم بہت بڑا تھا, اس نے دعا دے دی کہ جاؤ اللہ تو میرا ہاتھ, اللہ تمہارے ہاتھ کو مضبوط کر. تو وہ تو خلیفہ تھا ہی, تو اتنی مضبوط اس کی حکومت تھی کہ جب اس کو غصہ آتا تھا تو ہمارے ڈر کے تمام ہمارا ادھر بھاگ جاتے تھے دربار سے جب چلا میں آتا. ایک مرتبہ ایک بار گزار نے ایسا لکھ دیا کہ میری ماں آپ کو کچھ ٹیکس دیتی تھی, لیکن وہ عورت ذات تھی دیتی تھی, میں تو آپ کو ٹیکس وغیرہ دینے والا نہیں ہوں, اب آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لیجیے. تو یہ جلال میں ایسا تو بھاگ گئے, لیکن جو بڑا وزیر تھا بیٹھا رہا, لیکن اس کا بھی قلم کانپ رہا تھا. اتنا جلال, اتنا روب و دبدبا, یہ بزرگوں کی دعا سے سب تھا. جواب میں کہا صرف اتنا لکھ دیجیے کہ جواب یہ نہیں ہے کہ تو سنے, جواب یہ ہے کہ تو دیکھے. اور یہ کہ فوج روانہ کر دے اسے, سننے کی بات نہیں, جواب یہ نہیں. فوج گئی اور فتح کیا اس کو پکڑ کر کے, پھر معافی مانگی تو چھوڑ بھی دیا, جیسا کہ طریقہ ہے. نہیں غلطی ہم سے ہو گئی, چلو ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو پورے دور بنو العباس میں ایک ہارون الرشید بہت ادب کرتا تھا علماء کا, بے پناہ. اور جنہوں نے اللہ واسطے ان کا ادب کیا وہ سرکار سے قریب ہوئے, قدرت سے قریب ہوئے. اور جنہوں نے ان کی آنت اور توہین کی, ان کو کوڑی کے تین ہمیشہ رہیں گے. پیسہ کوڑی جو بھی چاہے جمع کر لے, پیسہ تو غیروں کے پاس بھی ڈھیروں ڈھیر پڑا ہے, پیسہ کچھ نہیں کرتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے لوگوں میں دینداری ہمیشہ کم رہی, اور یہی دین میں ہمیشہ پیچھے رہے. وہ طبقہ جو غریب کہلاتا وہی دین میں آگے آگے رہا, پہلے بھی اور آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. بس اللہ دینداروں میں رکھا ہے, دین کے خدمت گزاروں میں رکھا ہے, دین کے نوکروں چاکروں میں رکھا ہے. جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ ان کی قدم کی دھول ہمیں عطا کر رہے ہیں. اللہ دینداروں کے زمرے میں زندگی گزارنے کے مواقع عطا فرمائے. اللہ ان کے زمرے میں ہمیں موت دے, ان کے قدموں میں دفن ہونا نصیب. اور اللہ پاک انہی کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.